تو ہمارے ذہنوں میں معمولاً ذہن میں یہ آتا کہ ہمارے امام حسین علیہ السلام نے جتنی مصائب برداشت کیے کسی نے اتنے مصائب برداشت نہیں کیے، لیکن شیخ جعفر کاشف الغطاء کا نظریہ یہ ہے کہ جتنے مصائب امیر المومنین نے برداشت کیے اتنے کسی نے برداشت نہیں کیے، حتیٰ امام حسین نے یہ لکھا ہے انہوں نے، یہاں تک کہ اور انہوں نے لکھا کہ ہم جب نہج البلاغہ پڑھتے ہیں تو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس درد اور کس کرب میں حضرت علی علیہ السلام نے وہ خطبے دیے ہیں، کہ یعنی پورے ادوار، یعنی رسول خدا کی زندگی میں آپ کی عزت، رسول خدا کے بعد آپ کی محرومیت، اور پھر اقتدار میں آنے کے بعد فتنوں میں گھرا ہوا رہنا، یہ تمام ادوار کو نظر میں رکھتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ سب سے مظلوم شخصیت اگر ائمہ میں کسی کی گزری ہے تو وہ حضرت علی علیہ السلام کی۔ اور دوسری مناسبت یہ ہے کہ اسی ہفتے میں جو آنے والی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو زہرآلود خنجر سے زخمی کیا گیا۔ ہمارے پاس صلح امام حسن کی بھی ایک عجیب تصویر ہمارے پاس پیش کی جاتی، کبھی اس کی تفصیلی تحلیل کی ضرورت ہے۔ صلح امام حسن علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کو صلح کیوں کرنی پڑی؟ میں نے ایک جگہ 2-3 سال پہلے یا 4-5 سال پہلے ایک جشن میں یہ کہا کہ امام حسن علیہ السلام صلح کرنے پر مجبور ہوئے، تو بغل میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا ممبر کے، اس نے کہا امام مجبور نہیں ہوتا، تو بولا اگر امت ساتھ نہ دے تو امام بھی مجبور ہو جاتا، اگر امت ساتھ نہ دے امام کی، اور امام کے خود کلمات میں موجود ہے، امام کے جملے موجود ہیں باضابطہ، وہ یہ کہ میں نے دونوں فوجوں کے، شام کی فوج اور خود میری فوج، دونوں کے پلانز کو میں نے اپنے سامنے رکھا، منصوبوں کو سامنے رکھا، رکھنے کے بعد دیکھا کہ ان کا منصوبہ یہ ہے کہ مجھے قتل کر ڈالیں، شام کی فوج کا منصوبہ پلان یہ ہے کہ مجھے قتل کر ڈالیں، اور میری فوج کا منصوبہ یہ ہے کہ مجھے گرفتار کر کے ان کے پاس پیش کر دیں۔ تو میں نے دیکھا کہ میری فوج کا منصوبہ ان کی فوج کے منصوبے سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اللہ نے ہم اہل بیت کو جو عزت دی ہے، اگر میں اپنی فوج کے منصوبے کو دیکھتا ہوں تو اس کا منصوبہ یہ ہے کہ گرفتار کر کے معاویہ کے سامنے مجھے پیش کر دیں، جو میرے لیے ہرگز گوارا نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں امام کو صلح کرنی پڑی، جبکہ خود امام کی فوج کے لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ امام کو پکڑ کر گرفتار کر کے معاویہ کے سامنے پیش کر دے لے جا کے۔ تو ایسے سچویشن میں صلح کے علاوہ کوئی، اور یہ صلح ایک مرتبہ صلح ہوتی ہے خود، اور مختلف توجیہ ہیں، انشاءاللہ کبھی ماہ رمضان میں خطبہ دینے کا موقع ملا تو بیان کیا جائے گا کہ ہمارے پاس یہ توجیہ پیش کی جاتی کہ اسلام میں اصل صلح ہے، جنگ نہیں ہے، جبکہ امام خمینی کا فرمانا تھا کہ قرآن جو ہے وہ کتاب جہاد ہے، اصل جہاد ہے، صلح ثانوی چیز ہے، صلح ثانوی چیز ہے، اصل جہاد ہے۔ اور امام حسن کا خطبہ آپ دیکھیں گے صلح کے بعد، تو آپ نے یہ فرمایا خطبے میں کہ میں تو جنگ کے لیے نکلا تھا، میں تو صلح کے لیے نہیں نکلا تھا، لیکن تم لوگوں نے کچھ ایسے کام کیے کہ مجھے صلح کر کے واپس آنا پڑا۔ اور فرمایا کہ میں اگر میرے رمق حیات، آخری سانس تک میں امیر شام سے لڑتا رہوں گا، میں اس سے کمپرومائز کی حالت میں نہیں ہوں، میں اس سے صلح کرنے کی حالت میں نہیں ہوں۔ اصل یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف سے عائد کردہ وظیفہ یہ ہے کہ میں اس سے لڑوں، جنگ کروں، لیکن تم لوگ ناکارہ چونکہ ہو، چونکہ امت ناکارہ ہے، چونکہ امت کو امام کے ساتھ چلنا نہیں آتا، لہٰذا مجھے صلح کرنے پر مجبور ہونا پڑا، میں صلح کرنے پر مجبور ہوں۔ تو امام حسن علیہ السلام کو خود ایک اپنی ہی فوج کا شخص زہرآلود خنجر سے آپ کی زانوں کے اوپر مارتا ہے، جس سے آپ شدید زخمی ہو جاتے ہیں، کئی دن لگ جاتے ہیں وہ زہرآلود خنجر کا زخم سوکھنے کے لیے۔ تیسری جو مناسبت ہے اس ہفتے جو آنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جعفر طیار، جن کو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ بھیجا تھا، حبشہ جو ہجرت کر کے گئے تھے، حبشہ سے واپس ہوئے تو اس وقت حضرت رسول خدا نے ان کو نماز جعفر طیار تعلیم دی، جو مفاتی میں بھی موجود ہے، تھوڑی سی لمبی نماز ہے۔
طولانی نماز ہے، نماز جعفر طیار۔ اس کے علاوہ جو مناسبت ہے وہ ہے شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، 25 رجب کو شہادت امام موسیٰ کاظم۔ اماموں کی مظلومیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ امام کے جسد کو ایک تو 14 سال تک امام کو زندان میں قید کر کے رکھا گیا، اور 14 سال بعد جب آپ کی شہادت واقع ہو گئی تو آپ کی لاش کو لا کر، آپ کے جنازے کو لا کر پل بغداد پر رکھ دیا گیا، بغداد کے پل پر رکھ دیا گیا، اور حاکم کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ ہم نے ان کو نہیں مارا، ہم نے ان کو قتل نہیں کیا، آپ آ کے دیکھ لیجئے، آپ لوگ آ کے معائنہ کر لیجئے ان کے جسم کا، ہم نے ان کو قتل نہیں کیا۔ تو لوگ چاہے وہ شیعہ ہوں یا غیر شیعہ ہوں وہ آ کے دیکھتے تھے، کپڑا ہٹاتے تھے، کپڑا ہٹا کے دیکھتے تھے گلے پہ رسی کا نشان ہے نہیں ہے، کہیں کوئی زخموں کے نشان ہے کوئی نشان نہیں، تو یہ کہہ کے چلے آنا نہیں حاکم نے تو نہیں مارا، یعنی سادہ لوحی، یعنی بتلانا یہ ہے کہ عوام کی سادہ لوحی، یعنی حاکم یہ کہہ رہا ہے کہ 14 سال زندان میں قید کر کے شہید کرنے کے بعد پل بغداد پہ رکھ کے اپنی بے گناہی کا سرٹیفکیٹ لوگوں سے لے رہا ہے، لوگوں سے اپنی، یعنی لوگ اتنے سادہ لو ہیں ان کو یہ نہیں معلوم کہ 14 سال زندان میں موسیٰ کاظم کو قید کرنے کی وجہ کیا ہے، کس جرم میں موسیٰ کاظم کو 14 سال جیل میں رکھا گیا۔ یہ بات کو نظر انداز کرتے ہوئے سادہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں نہیں حاکم نے تو موسیٰ کاظم کو قتل نہیں کیا، حاکم تو بے گناہ ہے، حاکم کے ہاتھ موسیٰ کاظم کے خون سے رنگے ہوئے نہیں ہیں۔ یعنی وقتاً فوقتاً حکومتیں اپنے غلط کارناموں کو، اپنے غلط کاریوں کو چھپانے کے لیے اس طرح کے پروپیگنڈے کرتی رہتی ہے، اور آج بھی ہے یہ، آج بھی حکومتیں اپنے ایک غلط کام کو چھپانے کے لیے دوسری طرف سے وارد ہوتی ہیں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، عام آدمی نہیں سمجھتا۔ 7ویں امام کے زمانے میں یہ کام کیا گیا کہ بھائی ہم تو بے گناہ ہیں، ہم تو نہ مارے نہ ٹارچر کرے، آپ دیکھ لیجئے جسم سالی میں پورا، اور لوگ یقین بھی کر لیے۔ آخری دو جو مناسبتیں ہیں، ایک تو شب معراج بھی ہے، اور اگلے جمعے کو، آنے والے اگلے جمعے کو عید بعثت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی وہ عید، یعنی وہ دن، بعثت کا دن جس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہوئی، یعنی آپ کو، یعنی آفیشیلی آپ کو جو ہے رسالت کا پورٹ فولیو دیا گیا۔ بہت بڑی عید کا دن ہے، افسوس کے ساتھ کہ اس دن جو ہے ہمارے پاس مجالس ہی کی جاتی ہیں، عید کی طرف توجہ نہیں ہے، جبکہ ایران عراق میں یہ عید بڑے پیمانے پہ لوگ مناتے اور مقصد بعثت کو سمجھنے کی کوشش کرتے کہ رسولوں کی بعثت کا مقصد کیا ہے، رسول کیوں مبعوث ہوئے، کیوں مبعوث برسالت ہوئے۔ خود هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، خود سورہ جمعہ میں یہ ہے نا، وہ خدا وہ ہے، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم، کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو قرآن کی آیتیں اور آیات انفس و انفاق، بعض آیتیں خود انسان کے اندر موجود ہیں اور بعض آیتیں آفاق میں پھیلی ہوئی ہیں، ان تمام آیتوں کی تلاوت کا کام کس کا ہے، رسول خدا کا۔ تزکیہ کروانا مسلمانوں سے، مسلمانوں کے برے اخلاق کو ختم کر کے ان کے اندر اچھائیاں پیدا کرنا، یہ رسول خدا کا کام ہے۔ حکمت، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا، یہ رسول خدا کا کام ہے اور رسول خدا کی بعثت کا مقصد ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جی ہاں، اور شب معراج جاگنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، گرچہ اہتمام نہیں ہوتا ہے شیعہ مساجد میں، لیکن مفاتی میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے، اس دن اس شب کے اعمال تفصیل سے درج ہیں، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو مفاتی ریفر کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے مفاتی میں کہ اس وقت کیا کرنا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔